او شیخ صاحب لائٹ تو ہے نا اور تسلی سے نقل ملی او مسٹر شیخ ہو جی 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 مجھے ٹھیک ہے بس مجھے ہوسٹ کر دے ذرا ہوسٹ مجھے ہوسٹ کو ہوسٹ کر دیں دیں اس کو ہوسٹ کر دیں تاکہ ان کو پریشانی نہ ہو جی جی فی الحال جی 5 منٹ کے لیے انہوں نے بند کیا تھا وہ دوبارہ سیٹ کر دیا انہوں نے اور لائٹ آ گئی آپ کی لائٹ تو ہے فی الحال جی جی لائٹ جی 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 لائٹ ہے جی الحمد مزید کتنے دفعہ جائے گا بھائی جب بھی اللہ یاری سوال کرے گا لائٹ چلی جائے گی آپ کی ہاں وہ بھی اللہ صاحب انشاءاللہ یہ واسطہ پڑھتا رہے گا ہر ہفتے پڑھتا رہے گا پریشان نہ ہو انشاءاللہ لائٹ اب اتنی دیکھیں جلدی گے گئی ہے اور واپس آئی ہے دیکھیں یہ گے تو چلو میدان لوڈ شیڈنگ شکایت کرتے ہیں لوگ کہ 4 گھنٹے لائٹ جاتی ہے شیخ صاحب کی 2 منٹ 10 منٹ میں 15 منٹ میں واپس آئی ہے سوالوں کے جواب لے کے دیکھتے ہیں جناب کون میدان چھوڑتا اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ جی آگے چلیں آپ کچھ بول صحیح رہے ہے تھے اللہ تعالیٰ کے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ابھی ٹائم لگاؤں جی جی کتنا ٹائم رہتا ہے میرا آپ کے 5 منٹ رہتے ہیں 1 منٹ بھائی صاحب 1 منٹ میں کہاں پہ تھا میں بھول گیا بھائی یہ شیخ صاحب چلے گئے تھے ہاں وہ دوڑنے والے دوڑنے کے چکر میں تھے نا عطائی تو ہر بلا تک بول رہے تھے آپ چیتا بلی اپنی شان کے مطابق دوڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ ہاں آپ کہہ رہے دوڑتا تھے ہاں ہاں اس بات پہ جی جی ہاں جی سر شروع کریں بھائی جی لگا دیا بسم اللہ کریں چل کتاب ہے شرح السنہ للبربہاری چاپ مکتبۃ الغرباء الاثریہ ہے یہاں پہ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین وَكُلَّمَا سَمِعْتَ مِنَ الْآثَارِ کہتے ہیں ہمارے پاس جتنی اسرائیلیات کی احادیث ہیں کہ آپ کے عقل کے خلاف ہے مما لم یبلغہ عقلک ان آپ کے عقل کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے 2 انگلیوں میں لوگوں کے سارے دل اس کے انگلی میں واقعاً انگلی ہے لوگوں کے دل اس کے انگلی میں یہ انگوٹھے کے درمیان اور اس میں بعض میں خنصر ہے بعض میں ابہام ہے اس کے یہ بھی عدد بھی نہیں معلوم کہ اس کے 10 انگلیاں پتہ نہیں کتنے انگلیاں ٹھیک ہے نا انگلی ہیں لیکن اس کے اچھا اس کے 2 انگلیوں کے درمیان جو ہے کیا ہے پورے لوگوں کے دل ہے اور اللہ تعالیٰ آسمان سے نیچے آتا ہے یوم عرفہ بھی آ جاتا ہے یوم روز قیامت بھی آ جاتا ہے اور جہنم میں اپنا پیر ڈال دیتا ہے میں بھی نہیں پڑتا کیونکہ ٹائم کم ہے لیکن یہ سب جو اور ہرولہ کرتا ہے دوڑ کے آ جاتا ہے اور اس کی صورت جو ہے شکل جو ہے آدم علیہ السلام جیسی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا بھی ہے اور جس طرح کے احادیث آپ جو دیکھیں تو اس کی تسلیم کریں تصدیق کریں اور تفویض کریں اور اس کے معنی کو آپ تفسیر نہ کریں فمن فسر شيئا من هذا بهواه او رده فهو جهمي اور جو بھی اس کے کسی حدیث کو اگر وہ تفسیر کرتا ہے کہتا ہے اس کا مطلب مثلا ہاتھ کا مطلب ہے طاقت وغیرہ تو وہ جہمی ہے وہ کافر ہے اشاعرہ کو بھی یہ جہمی بولتے ہیں اچھا یہ کیا تھا بھائی آرام سے دوڑ اب وہ کبھی کبھی زور سے بھی دوڑتے ہیں نا اسپیڈ سے دوڑتا ہے ان کا اللہ میاں یہ کتاب صحیح ہے ابن حبان بترتیب ابن بلبلان ابن بلبان جلد نمبر 1 ہے ملاحظہ کریں یہاں پر شیخ میں فرماتے ہیں کہ اس کے سارے احادیث صحیح ہیں ابن حبان ذمہ داری لی ہے کہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں پھر جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر ہے بلی صفحہ نمبر ہے 100 میں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص میرے پاس واکنگ کر کے آتا نا چل کے آتا ہے اتیت ہرولتن تو میں آرام سے دوڑ کے اس کے پاس جاتا ہوں وہ ان ہرولا سعیت الیہ اگر کوئی شخص میرے پاس آتا ہے آرام سے دوڑ کے آتا ہے تو میں فل اسپیڈ سے تو پر میں فل اسپیڈ سے دوڑ کے جاتا ہوں ہاں اور اس ان کے شیخ وہابی شیخ نے کہا تھا حدیث صحیح اس کی حدیث بھی صحیح ہے اچھا تو سوال یہ ہے بھائی کہ آپ کے رب تو ہمیشہ دوڑتے ہیں بھائی آپ کے رب تو ہمیشہ ان کی دوڑ کیونکہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی شخص کوئی نیک مسجد جا رہا ہوتا ہے نا یا کعبہ شریف کی طرف جا رہا ہوتا ہے دوڑ کبھی کوئی آرام سے جاتے ہیں کوئی تیز جاتے ہیں کوئی فل اسپیڈ گاڑی پہ جاتے ہیں تو آپ کا رب تو ہر اسپیڈ بہرحال ایک وقت میں ان کیسے ہوتا ہے یہ ہم سمجھا دیں ذرا اچھا پھر ان کے اللہ میاں تک بھی جاتے ہیں کیونکہ وہ ایکسرسائز ہوتی ہے تو لازمی بات ہے تک بھی جاتے ہیں وہ ہے صفت ملل اللہ تعالیٰ تک جاتے ہیں یہ کتاب مجموعۃ الفتاوی لمحمد ابن صالح العثیمین چاپ دار الوطن للنشر بلی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں تکتا جب تک آپ تک نہ جائیں ان کی حدیث میں ہے وہ ہماری حدیث میں تو نہیں اچھا
بل هذا الحديث يدل عن أن لله مللا، یہ حدیث دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے. فإن ملل اللہ ليس كمثل مللنا بل هو ملل ليس فيه شيء من النقص. کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جو تکاوٹ ہے یہ ہماری تکاوٹ کی طرح نہیں ہے. ہماری تکاوٹ میں نقصان ہے، اس کی تکاوٹ میں کوئی نقصان نہیں ہے. وہ تک جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ انہوں نے کہا. پھر دوسرے سوال میں بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے. یہ کتاب ہے کتاب لقاء الباب المفتوح لابن عثیمین، اس میں جلد نمبر ہے 21 صفحہ نمبر 154. اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تک جاتے ہیں. ربنا عز وجل ملله ليس كمللنا ملله يختص به ولا نستطيع ان نكيفه. اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے، وہ ہماری تکاوٹ کی طرح نہیں ہے لیکن وہ تک جاتا ہے. تکاوٹ، اہم بات یہ ہے کہ اس تکاوٹ کا اور معنی نہیں، تکاوٹ کے معنی تکاوٹ، لیکن وہ کس طرح تکتا ہے ہمیں پتہ نہیں، اس کا کیف اس کا نہیں معلوم، لیکن تکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، مزید ان کے اللہ کے ہاتھ، بہت سارے ہاتھ ہیں. اگرچہ یہ اپنی کتابوں میں کہتے ہیں اس کے صرف 2 ہاتھ ہیں، لیکن یہ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں. اگر یہ صرف لفظ پہ جاتے ہیں تو ان کے رب کے بہت سارے ہاتھ ہیں. ملاحظہ کریں، یہ کتاب قرآن مجید ہے، اس میں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ایک ہاتھ ثابت ہو گیا بھائی. سورہ فتح میں، سورہ مائدہ میں بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے 2 ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اللہ کے 2 ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہتا اس کے اکثر ہاتھ نہیں ہیں، 2 ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. پھر سورہ مبارکہ یاسین میں ہے اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے کئی ہاتھوں سے، ایدی جو ہے جمع تکسیر ہے، اور جمع تکسیر میں جمع کثرت ہے، جمع قلت نہیں ہے. یہ 10 سے زیادہ پہ دلالت کرتا ہے کہ ان کے رب کے جو 2 ہاتھ ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، اور لیکن تعداد اس کے ہاتھ کے 10 سے زیادہ ہیں. کیونکہ یہ لفظ لیتے ہیں نا کہ لفظ پہ تعویل کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. تو پھر ان کا لازمی معنی یہی ہے کہ ایدی جمع تکسیر ہے اور جمع قلت نہیں، جمع کثرت ہے. جمع کثرت 10 سے زیادہ پہ دلالت کرتا ہے. ان کے رب کے کتنے ہاتھ ہو گئے؟ 10 سے زیادہ. اچھا، ان کے احادیث میں اللہ میاں کے پیر کے متعلق ایک پیر کا ثبوت ملتا ہے یا کئی پیروں کا ثبوت ملتا ہے. ٹائم علامہ صاحب آپ کا ختم ہو اچھا، گیا. ہاتھ تو کئی ہوئے نا، پیر بھی کئی ہے. ابھی ہوتا ہے، آ جائے گا، نقشہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے رب کا چہرہ کیسا. جی سر. ٹھیک ہے جناب علامہ حبیب صاحب، چلیں آپ کا ٹائم میں نے لگا دیا، شروع کریں. بسم اللہ کریں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یؤمنون بالغیب. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی ابتدا کے اندر متقین کی سب سے جو پہلی علامت بیان فرمائی ہے وہ کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں، غیب کے اندر کئی چیزیں ہیں. اللہ رب العالمین کی ذات ہے، قیامت کا دن ہے، فرشتے ہیں، دیگر چیزیں ہیں. اور یہ چیزیں یعنی معروف ہیں، تمام مذاہب کے درمیان معروف ہے کہ غیب کیا چیزیں ہیں. اللہ رب العالمین کی ذات کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، غیب ہے وہ. اور اس کو ہم نے نہ تو محسوس کیا، نہ ہم نے دیکھا، نہ ہم نے اس کو یعنی اپنے کانوں سے اس کی آواز کو سنا ہے، نہ ہم نے اس کو محسوس کیا ہے. حواس خمسہ سے بالکل وہ بالا تر ہمارے لیے. اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں جو اپنا تعارف کروایا ہے وہ اسی کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. الذین یؤمنون بالغیب. قرآن کے اندر، سنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اللہ رب العالمین کا تعارف کروایا ہے اس کے اوپر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، اعتدال والی امت بنایا ہے. تو اللہ رب العالمین کی صفات کے حوالے سے اعتدال کو اختیار کرنا یہ ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے تشبیہ سے منع فرمایا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. فلا تضربوا للہ الامثال،
اللہ رب العالمین کے لیے مثالوں کو بیان نہ کرو۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی وحی کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحی جہاں پہ آ جائے، قرآن آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے، وہاں پہ ہمیں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کیا تمہیں زیادہ پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے؟ حسن اللہ یاری صاحب، آپ نے جتنے بھی اعتراضات کیے احادیث کے اوپر کیے، حدیث کے الفاظ کے اوپر کیے، کاش آپ ایسا کرتے کہ کسی حدیث کو جو بھی آپ نے بیان کی ان کی سند کے اوپر بحث کرتے تو میں آپ کے ساتھ بحث کرتا۔ آپ کہتے کہ جناب یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں ہے، یا فلاں چیز قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کی توفیق سے آپ نے یہ بات ثابت کر لی کہ ہمارے عقائد قرآن اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ آپ نے جتنے بھی چیزیں بیان کی ہیں قرآن سے بیان کی ہیں یا احادیث مبارکہ سے بیان کی ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے قرآن کی آیات پیش کی، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ کو آپ نے ثابت کیا۔ آپ نے احادیث کو پیش کیا، وہاں سے اللہ رب العالمین کا آپ نے مسکرانا ثابت کیا، وہاں سے اللہ رب العالمین کا آپ نے دوڑنا ثابت کیا، وہاں سے اللہ رب العالمین کا جناب آپ نے دیگر صفات کو آپ نے بیان کیا ہے۔ تو بھائی ہمارا جو عقیدہ ہے اللہ رب العالمین کی صفات کے متعلق، اس کو سمجھنا پہلے ضروری ہے۔ آپ نے اپنا عقیدہ تو بتایا نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ پہلے آپ اپنا عقیدہ بتلاتے کہ آپ کا عقیدہ اللہ رب العالمین کے مسکرانے کے متعلق کیا ہے۔ آپ اپنا عقیدہ بتلاتے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ثابت ہوا۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ لما خلقت بیدی، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ثابت ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اعتراض آپ کا یہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ ایدی کا لفظ استعمال ہوا، یا کیا لفظ بولا تھا آپ نے؟ کون سی آیت پڑھی تھی؟ اولم یروا، اولم اولم یروا یروا مما خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون۔ مما عملت ایدینا انعاما، ایدی کو کتنے یہاں ہاتھ پر ہیں؟ تثنیہ کے اوپر ہی محمول کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کے لیے تثنیہ کا لفظ قرآن کے ہاتھ کے لیے تثنیہ کا لفظ ثابت ہے۔ لما جمع بھی خلقت ثابت ہے، بیدی، جمع بھی ثابت ہے، جمع کو تثنیہ کے اوپر ہی جمع تکثیر محمول بھی کریں ثابت ہے، جمع کثرت ثابت ہے۔ گے۔ اور جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر انسانوں کے لیے بھی جمع عید کا لفظ جمع کا استعمال کیا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ وہ بہت سارے اس کا انسان ہیں مطلب نا، انسانوں کے ہاتھ تو زیادہ ہو گئے۔ بہت سا وہ پورے انسانیت کی بات ہو رہی ہے نا، ان کے تو تو پورے انسانیت کے تو جب دو ہاتھ اللہ نہیں ہیں، ہر اللہ انسان کے رب دو ہاتھ ہیں، العالمین لوگوں کے تو بہت سارے ہاتھ ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کو ہم مانتے ہیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے۔ کیسا مانتے تو ہیں؟ دو کیوں مانتے ہیں؟ کیسا اس کی زیادہ کا کیوں شان؟ انکار کرتے ہو؟ جی زیادہ کیوں نہیں مانتے؟ ایک آیت اللہ پہ رب ایمان ہے، العالمین، دوسری آیت پہ کفر ہے، یا کیا؟ اب میری بات میں اپنی باری بات ٹھیک کیجیے ہے، گا۔ ٹھیک ہے، اب جتنا میں نے سوال کیا تو اتنا جواب دینا آپ کے لیے لازم ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی تمام صفات کو مانتے ہیں، اللہ کے چہرے کو مانتے ہیں، اللہ کے ہاتھ کو مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کا مسکرانا مانتے ہیں۔ جتنے بھی دلائل دیے اللہ کے سامنے بالکل ٹھیک ہیں، ہمیں ان کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ کلام نہیں ہے۔ ہم اسی طرح مانتے ہیں جس طرح اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، دوسرے ہم مسلمان غیب کے نہیں اوپر مانتے ایمان نا۔ لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا میرا ہاتھ ہے، ہم مانتے ہیں۔ کیسا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم کیسا ہے۔ کیا وہ ہمارے جیسا ہے؟ ہمارے جیسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے جیسا اس کی شان اور اس کی عظمت کے لائق ہے۔ کتنے ہیں بھائی؟ یہ بولو نا، جی دو کتنے ہیں؟ ہاتھ ہیں اللہ رب العالمین ایدینا، کے، دو ہاتھ ہیں۔ ایدینا، اور جمع کو تثنیہ کے اوپر محمول کریں گے اللہ یاری صاحب۔ ایسے ہی تو سر اگر تثنیہ تعویل کے ہے، اوپر تعویل ہے تو ہر جگہ تعویل کرو، لما خلقت تعویل ہے تو بیدی۔ ہر جگہ تعویل کرو نا۔ جب ایک تعویل کتاب و سنت سے ثابت ہے تو وہ تعویل تو جو ہے قرآن میں تو باطل ایک نہیں ہے۔ ہاتھ بھی ہے نا، ید اللہ فوق ایدیہم، پر اس تسنیہ کو بھی مفرد پہ حمل کرو، اس کا ایک ہی ہاتھ ہے، تو یہ کہہ دو نا۔ تو بھئی اگر تم نے دو کو کیوں لیا؟ پھر ایک بولو ایک ہاتھ ہے، ایک جگہ بولا ایک ہاتھ ہے، دوسری جگہ بولو دو ہاتھ ہے، تیسری جگہ بولو 10 سے زیادہ ہے۔ حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم ایک کو صلی اللہ لیتے ہو، علیہ دوسروں وسلم کو نے فرمایا انکار کہ کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، یعنی کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ جیسے اس کی دو شان ہاتھ اور دائیں ہیں نا، عظمت تو کے باقی ہاتھ کا نہیں پتہ کہاں ہے دیگر نا، نصوص تو ہاتھ تو جو کئی ہے ہیں۔ اس بات پہ
یہ یعنی کہ تغلیبی طور پر یہ لفظ بول دیا گیا ہے جمع کا لفظ، ورنہ اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ثابت ہیں، لما خلقت اگر بیدیا۔ تعویل کرتے ہو تو ہر جگہ تعویل کرو، بولو پھر اگر نہیں، یہ آپ تعویل کرتے ہو تعویل نا نہیں تو ہے۔ ید سے مراد قدرت ہے، تعویل نہیں کرتے اللہ تو کوئی صاحب یہ تعویل نہیں کر تعویل، سکتے۔ اللہ صاحب یہ تعویل نہیں ہے، یہ تعویل نہیں ہے، یہ تفسیر ہے جو اللہ رب چلو العالمین نے خود بیان فرمائی ہے۔ لما خلقت بیدیا، دو ہاتھ اللہ رب العالمین کے ثابت ہیں۔ اللہ رب العالمین کا مسکرانہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، دلائل آپ نے پیش کر دی ہیں، آپ نے میرے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر دی ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے۔ لیکن ہم عقائد وہی مانتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں۔ ان کے علاوہ نہ ہم کسی اور عقیدے کو مانتے ہیں، نہ ہم اس میں تمثیل بیان کرتے ہیں، نہ ان کی کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ ہم ان کا انکار کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کی کوئی تشبیہ دیتے ہیں۔ ہم ان کا انکار بھی نہیں کرتے، کوئی تعویل بھی ایسی نہیں کرتے جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تعویل وہی کریں گے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ صحیح۔ جو قرآن و سنت سے تعویل ثابت ہوگی وہ تعویل باطل نہیں کہلائے گی، بلکہ وہ تعویل کیا کہلائے گی؟ وہ تعویل حق کہلائے گی۔ تو یہ اعتدال والا راستہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین کی صفات کے معاملے میں دو لوگ جو ہے نا وہ راہ راست سے ہٹ گئے۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے ان کے اندر بالکل تعطیل کا راستہ اختیار کر دیا، اللہ کی صفات کا انکار ہی کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے ہی نہیں ہے، وہ اس کا چہرہ ہے ہی نہیں، چہرے سے مراد تو اس کی قدرت ہے، اس کے وہ تو اس کے پاؤں تو ہے ہی نہیں ہے، اس کے پاؤں سے مراد اس کی طاقت ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ یہ ساری کی ساری تعویلات انہوں نے باطل کی، اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کر دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی یہ صفات کی وجہ سے اللہ کی ذات کا یہ انکار ہے، اللہ کے وجود کا انکار ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کو ماننے سے تجسیم لازم آتی ہے، یہاں بھی میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑوں گا کہ تجسیم کی آپ نے تعریف کرنی اپنی ٹرم کے اندر، تجسیم کا مطلب کیا ہے؟ تجسیم کہتے کس کو ہیں؟ تجسیم جی اپنی باری میں کیجئے گا نا، تجسیم کہتے کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین کے بارے میں تجسیم کا جب لفظ بولا جائے گا تو اصطلاح میں اس سے کیا مراد ہوگا؟ ٹھیک ہے نا جی؟ تو ایک گروہ تو وہ ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کر دیا، اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا چہرہ نہیں ہے، اللہ کے پاؤں نہیں ہے، انکار کر دیا، بلکہ ان سے مراد فلاں، ان سے مراد فلاں ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین کی صفات کے اندر تشبیہ کا راستہ اختیار کیا، مشابہت کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں جی؟ انہوں نے جناب اس کی شکل و صورت بنانا شروع کر دی، انہوں نے جناب ایسے خاکے بنانا شروع کر دیے جو اللہ رب العالمین کے شایان نشان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اعتدال والا راستہ یہ ہے، میانہ روی والا راستہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو ہم نے جو نا وہ اس کی آواز کو ہم نے سنا نہیں ہے۔ اللہ دینا یؤمنون بالغیب، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لازم قرار دیا ہے کہ ہم اسی طرح ایمان لائیں جس طرح اس کے اوپر ایمان لانے کا حق ہے۔ ہم اسی طرح اس کی شان کو مانتے ہیں، اس کی عظمت کو مانتے ہیں، اسی طرح ہم اس کے اوپر ایمان کو لاتے ہیں، اور یہی راہ اعتدال ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہی آپ کو ماننا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کے اندر فرمایا کہ انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریف بیان کر دی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں آپ کی تعریف نہیں بیان کر سکتا، میں آپ کے بارے میں یعنی کہ میرے لیے آپ کی تعریف کے لیے کما حقو تعریف کے کلمات میرے لیے نہیں ہے، آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ ہیں، جیسے آپ نے اپنی تعریف بیان کر دی ہے، بس جیسا ہے ویسا ہے، اللہ نے خود بیان کر دیا ہے، اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، کیا اللہ رب العالمین نے بتایا کہ میرا ہاتھ ہے؟ کیا یہ غلط بات ہے؟ قرآن کے اندر اس نے بیان کر دی ہے، ایسی بات کہہ دی جو اللہ کے علم میں نہیں، تمہارے علم میں تمہارے علم کے اندر آ گئی ہے۔ کیا اللہ رب العالمین کہتے ہیں میرا چہرہ ہے؟ تو کیا اللہ رب العالمین نے ایسی بات کہی ہے جو اللہ کے علم میں تو نہیں ہے لیکن تمہارے علم کے اندر آ گئی ہے؟ آپ اس وجہ سے اس کا انکار کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا نہیں ہے، جب اللہ رب العالمین خود بتا رہے کہ میرا چہرہ ہے۔ انتم اعلم ام اللہ، کیا اللہ کو زیادہ علم ہے یا تم کو زیادہ علم ہے؟ اللہ صاحب آپ مجھے اس بات کا جواب دیجیے گا۔ تو اگلی بات آپ نے جو نا وہ بات کی ذہن کے حوالے سے اجماع ہے۔ جی الحمدللہ اہل الحدیث کے جو عقائد ہیں وہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اجماع سے ثابت ہیں۔ ان عقائد کو ہم اپنے عقائد مانتے ہیں، ان کو ہم اپناتے ہیں، ان کو اختیار کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو بھی عقیدہ ہو، بعض عقائد وہ ہیں جو سلف صالحین میں مختلف ہی ہیں، ان کو ہم مختلف ہی مانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر
اللہ رب العالمین کی رؤیت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر آپ کو رؤیت نصیب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس حوالے سے صحابہ کرام میں بھی اختلاف چلا آ رہا ہے، ہم بھی اس کو اختلافی مسئلہ سمجھتے ہیں۔ نہ ماننے والوں کے اوپر ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، ماننے والوں کو ہم جناب وہ نہیں کہتے کہ جناب تم غلط ہو یا صحیح ہو، بس اختلاف چلا آ رہا ہے چلا آ رہا ہے، ہاں جو دلائل زیادہ صحیح ہے، جو ثابت ہے، ان کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ تو جن کے اوپر اجماع ہے وہ متفقون علیہ عقائد ہیں، اور جن کے اوپر جو وہ یعنی دلائل جیسے ثابت ہے اسی طرح ان کو مانتے ہیں۔ اگلی بات آپ نے اللہ صاحب آپ نے یہ کہ سمیعت من الآثار کا معنی آپ نے کیا اسرائیلی روایات۔ اللہ صاحب سمیعت من الآثار کے اندر وہ لفظ آپ مجھے دکھائیں کہ کس لفظ کا معنی آپ نے اسرائیلی روایات کیا ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے نا جی۔ جی۔ سمیعت من الآثار سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سند کے ساتھ ثابت ہے، جو صحابہ کرام نے بیان کی، ان کے بعد تابعین نے بیان کی، تبع تابعین نے بیان کی، محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر ان کو تحریر کیا ہے۔ اسرائیلی روایات سے مراد وہ روایات ہیں جو بنی اسرائیل سے یعنی کہ منقول ہیں۔ تو آپ صحیح احادیث کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ احادیث ہیں ان کو آپ اسرائیلی روایات قرار دے، کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں آپ، اس کا جواب آپ نے مجھے دینا ہے۔ تو تیسری بات ہم نے یہاں پر یہ کی کہ حتیٰ تملو، کہ اللہ تعالیٰ نہیں تھکے گا حتیٰ کہ تم تملو، حتیٰ کہ تم تھک جاؤ گے۔ تو تملو سے مراد تملو سے مراد آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین تھک جاتا ہے، تو یہ تھکنا مراد نہیں ہے، یہاں پہ اللہ رب العالمین جناب تمہارے وَإِنَّ اعمال، اللَّهَ لَا يَمُلُّ حَتَّى تَمُلُّ، جی جی، یہ حدیث یہ ہے پورا پورا نا۔ تو ان کے اوپر ہم اس لحاظ سے حدیث ملل تو میں نے دکھا دی نا کہ ملل اللہ کی ثابت ہے، لیکن اس کی ملل ہمارے جیسے نہیں ہے، تک تو جاتا ہے، وہ تو آپ نہیں کہہ ٹھیک ہے، رہے بالکل ٹھیک ہے، اس میں ہم تعویل نہیں کریں گے، ہم کوئی کسی قسم کی تھک بات جاتا نہیں کریں گے، کسی قسم کا ہم جناب اس کے اوپر کلام نہیں کریں گے۔ جب اللہ رب العالمین کی ایک صرف کتاب و سنت سے ثابت ہے، اس کا تھکنا یہاں سے ہمارے تھکنے جیسا نہیں ہے، بلکہ اس کا رک جانا، اس کا یعنی کہ تمہیں اجر دے دے کہ رک جانا، کہ وہ تمہیں اجر دے دے کہ رک جائے گا، تو تم جب عمل کرنا چھوڑ دو گے وہ بھی تمہیں اجر دینا بند کر دے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ اس کے اوپر بالکل واضح ہیں، اور حدیث کے اگلے الفاظ کے اوپر آپ غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس کے اوپر ہمیشگی اختیار کی جاتی ہے۔ آپ حدیث کو پورا پڑھیں اللہ یاری صاحب، آپ کو حدیث کا مکمل مفہوم سامنے آئے گا، سمجھ میں آئے گا۔ آپ ایک ٹکڑا لیتے ہیں، آدھے ٹکڑے کو بیان کر دیتے ہیں، آدھے کو چھوڑ دیتے ہیں، جب اس کا مفہوم مکمل ثابت ہو رہا ہوتا ہے اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ کے مطلب کی بات ہوتی ہے اس کو آپ لے کے آ جاتے ہیں۔ ایسے قید نہیں ثابت ہوتے، ایسے کسی کے اوپر رد نہیں کیا جاتا۔ کتاب اللہ کی طرف آئیں اور رجوع کریں۔ ختم، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا۔ جی میری باری ہے بھائی۔ جی 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 شروع کرے علامہ حسن اللہ یاری صاحب۔ جی میرے محترم ناظرین، ایک منٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، انہوں نے بہت ساری اچھی باتیں کہی ہیں جن سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ہماری حدیث ہے، ہماری مجبوری ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہم کیا کریں؟ ہمارا پاس چارہ ہی نہیں کس پہ ایمان لائیں۔ بات ان کی بالکل صحیح ہے، یہ غلط نہیں کہہ رہے، ان کے کتب میں یہ حدیث بڑی پڑی ہیں۔ بخاری میں اگر آپ توحید کے احادیث دیکھنے کے رجوع کریں کہ ان کے پاس کوئی حدیث ہے توحید پر، ان کے پاس کتاب توحید ہے، واب ہے، لیکن اس میں توحید پہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ ان کے پاس عقل کی فضیلت پہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ ان کے پاس تنزیہ اللہ تبارک و تعالی، اس پہ ان کے پاس کوئی حدیث نہیں۔ ان کے پاس پھر کہتے ہیں کہ آپ نے اسرائیلیات کیوں بولی ہے؟ بھئی آپ کے پاس جتنی احادیث ہیں وہ اسرائیلیات ہیں، اور جتنے آپ جو خدا ثابت ہوتا ہے آپ کے احادیث دیکھ کر، اسی لیے علماء اسلام آپ کو اہل حدیث کو نہیں مانتے نا۔ بخاری مسلم احمد بن حنبل کو اسی لیے توحید کے معاملے میں کوئی ان کا اتباع نہیں کرتا، اسی لیے کہ ان کے احادیث کو اگر مان لیں تو آپ مشرک بن جائیں گے، آپ کس کے ماننے والے بن جائیں گے؟ وہی کرشنا بن جائے گا بات، ٹھیک ہے نا۔ اور میں ایک بات اپنے آپ کو میں ذرا تفصیل سے بتاتا ہوں۔ یہ کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، محمد ناصر الدین الالبانی کیا۔ ملاحظہ کریں یہاں پر کل ما، صفحہ نمبر 53 ہے، کیا فرماتے ہیں البانی، ان کا جو بڑا شیخ ہے، فرماتے ہیں کل ما یجب التنبیہ، یحسن التنبیہ، کہتا ہے ہم تنبیہ دیتے ہیں، کل ما ورد فی فضل العقل من الاحادیث لا یصح منها شیء، کہتے ہیں کہ عقل کی فضیلت میں ہمارے پاس کوئی صحیح نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، جتنے بھی احادیث آئیں، حالانکہ آپ شیعہ کتب میں جائیں اہل بیت علیہ السلام کے، یہ کافی شریف ہے میرے ہاتھ میں،
اصول الکافی، اس میں جو پہلا باب ہے وہ عقل کی فضیلت پر، اور اس میں کتنے دلائل ہیں، کتنے احادیث ہیں عقل، اور سب کے سب صحیح ہیں کہ عقل، ریشنلٹی، ریزن کی کیا اہمیت ہے۔ ان کے کتابوں میں جائیں نا، ایک بھی حدیث آپ کو نہیں ملے گا عقل کی فضیلت پر۔ اچھا، اور پھر وہ نقل کرتے ہیں ابن قیم سے کہ ابن قیم کا احادیث العقل کلھا کذب، عقل کی فضیلت میں ان کے پاس کوئی معتزلہ اور اشاعرہ کو، کیونکہ وہ انہوں نے شیعوں سے عقیدہ اخذ کیا توحید کی، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ بھئی توحید میں انسان عقل کا محتاج ہوتا ہے، آج ان کے پاس نہیں جا سکتے، تو انہوں نے بالکل عقل کا، محدثین نے ان کے مقابلے میں کیا کیا، عقل کے ساری احادیث انہوں نے یا تو ضعیف قرار دی یا اس کی تکذیب کرا دی۔ یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی، اس میں پہلا باب ہے کتاب العقل والجہل، اور اس میں بے شمار احادیث ہیں، ہمارے سب کتاب حدیث میں چلے جانا، پہلا جو باب ہوتا ہے عقل پہ ہوتا ہے کہ عقل کی، کیونکہ اللہ کی شناخت عقل سے ہوتی ہے، دین رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت عقل سے ہوتی ہے، انسان اگر مومن بنتا ہے تو عقل کے بدولت بنتا ہے، ان کے ہاں اس کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اچھا، پھر مزید میرے محترم ناظرین، ان کے کتابوں میں توحید پہ احادیث جتنے ہیں نا وہی ہے کہ اللہ کا پیر ہے، اللہ دوڑتا ہے، اللہ فلان کرتا ہے، اللہ کی زبان ہے، اللہ فلان فلان۔ ان کے پاس تنزیہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جسم کس کو کہتے ہیں؟ جسم کو کہتے ہیں جس میں ابعاد ثلاثہ، جس میں 3 ڈائمینشنز پاسبل ہو، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے جب کہا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا پیر ہے، اللہ کا سر ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ جاتا ہے آتا ہے، تو لازمی بات ہے یہ اجسام کی صفات ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ وہ جسم ہے۔ ملاحظہ کریں، یہ کتاب شرح المقاصد لمسعود ابن عمر التفتازانی، جماعت ماتوریدیہ کا مانا جانا والا متکلم، علم عقائد، علم توحید میں ان کا امام ہے، اور اشاعرہ بھی اس کو مانتے ہیں۔ جزء رابع چاپ عالم الکتب میں یہاں پہ کہتا ہے کہ ہم سے اگر کوئی پوچھ لے کہ بھائی آپ جو ہیں، آپ تحیز اور جہت وغیرہ کے آپ نفی کرتے ہیں، فما بال الکتب السماویہ، احادیث کا کیا بات ہے کہ احادیث میں والاحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك من غير ان يقع في موضع منها بتصريح بنفي ذلك وتحقيق كما قررت۔ کہتے ہیں کہ اے امام معتزلی، اے امام اشعری اور اے امام ماتوریدی، اے ہمارے عقائد کے امام، آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مکان نہیں ہے، اس کا کوئی زمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی جہت میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اعضاء نہیں ہے، ہاتھ پیر نہیں ہے، لیکن آپ کتب سماویہ کا کیا کریں، قرآن سنت کی کیا کریں گے؟ اس میں تو احادیث الا ماشاء اللہ قرآن کے آیات ہیں، الا ماشاء اللہ احادیث ہیں کہ یہ صفات اس کے لیے ثابت ہیں، اور کوئی حدیث نہیں ہے کہ یہ نفی کر دیں۔ بات اہمیت یہاں کی ہے کہ ان کے کتب میں تنزیہ اللہ تبارک، اللہ کی عدم جسم کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو راوی تھے بخاری، مسلم، احمد ابن حنبل، ابن خزیمہ، ابو بکر ابن خزیمہ، یہ آجوری، ابن ابی عاصم، یہ سب کے سب یہ مجسمت ہے، یہ وہ حدیث نقلی نہیں، انہوں نے، ان کے پاس عقل کی فضیلت پہ کوئی حدیث نہیں، تنزیہ پہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، جی ان کے پاس کوئی اور جواب نہیں ہے تفتازانی کے پاس کہ بھائی تنزیہ پہ کیوں کوئی حدیث نہیں ہے؟ کہتے ہیں اگر پیغمبر بتاتے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ تنزیہ ہوتی کیا چیز ہے۔ پھر یہاں پہ یہ ابو حامد غزالی جو بہت بڑا متکلم ہے جماعت مخالفین کا، اس کا رسالہ ہے علم کلام میں صفحہ نمبر 40 میں، اس سے بھی یہ سوال کیا جاتا ہے، وہ بھی یہ جواب دیتا کہ بھئی اگر تنزیہ میں ہمارے پاس حدیث ہوتی تو کسی کو سمجھ نہ آتی۔ اس کے مقابلے میں آپ ہمارے کتب بڑی پڑھی ہیں جی تنزیہ میں، دیکھیں ہم نے عقیدہ لیا، کیوں جماعت مخالفین، سب اشاعرہ، سب معتزلہ، سب ماتوریدیہ، سب کے سب عیال ہیں شیعہ کے، انہوں نے توحید شیعہ سے کیا، کیوں؟ کیونکہ شیعوں کے پاس الحمدللہ شیعہ نے اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے توحید سیکھیا۔ ہمارے پاس کتب توحید میں واقعا توحید پر ان کے پاس ایک حدیث نہیں اللہ کے وجود پر، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا دن واسطہ ہوتا تھا کن سے؟ دہریہ سے، کفار سے، کہ وہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے صفات پہ کون سی باتیں کی؟ تو حدیث کچھ بھی نہیں ان کے پاس سوائے یہ اسرائیلیات کے، اور دہریہ آتے تھے، زندیق آتے تھے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استدلال ان کے ساتھ کیسے ہوتا تھا کہ اللہ ہے؟ اگر وہ کہتے تھے اللہ کہاں ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ اللہ کس طرح خلق کیا، یہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے احادیث میں، اسی لیے تو یہ شیعہ سے انہوں نے سیکھا۔ ملاحظہ کر ہماری کتب بڑی پڑھی ہیں، کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جزء اول باب النہی عن الجسم والصورہ، یہ پورا باب اسی بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم صورت نہیں ہے۔ کسی نے امام علیہ السلام سے کہا کہ فلان کہتا ہے کہ اللہ جسم ہے، سمدی نوری معرفت ضرور، اللہ تعالیٰ کے جسم ہے، جسم سمدی نوری ہے،
تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان من لا يعلم احد کیف هو الا هو، وہ منزہ ہے وہ پروردگار، بے عیب ہے وہ پروردگار جس کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس طرح ہے. لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر لا يحد ولا يحس، اس کی کوئی حدود نہیں ہے. جسمانی اشیاء کے حد ہوتے ہیں، میں یہاں تک ہوں، اس سے آگے نہیں ہوں. وہ حواس خمسہ سے اس کا احساس ہی نہیں. یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے جاتے ہیں نہیں. ان کے آپ کے پاس اجماعی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھا جاتا ہے. دنیا میں رسول نے اس کو دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے، بیداری میں دیکھا ہے، اس پہ اختلاف ہے. یہ اصل رؤیت پہ اختلاف نہیں ہے. عائشہ کی جو حدیث ہے کہ اس نے نہیں دیکھا، اس کو کوئی اس کو حدیث ہی نہیں مانتے، کہتے ہیں اس کا اجتہاد ہے، یہ روایت نہیں ہے. ابن عباس کی اصل حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا. اختلاف اس پر ہے کہ اس کو خواب میں دیکھا ہے، بیداری میں دیکھا ہے، لیکن اللہ قابل رؤیت ہے اور قیامت کے دن نظر بھی آئے گا. یہ تو آپ کے پاس اس کے حدیث بہت سارے ہیں. اچھا، لا يحس ولا يجس ولا تدركه الابصار والحواس ولا يحيط بشيء ولا جسم ولا صورت ولا تخطیط ولا تحدید. نہ جسم ہے نہ ہمارے پاس یہ حدیث بڑی پڑی ہیں. ملاحظہ کریں، ایک پورا باب کتاب میں باب الحرکت والانتقال کہ اللہ تعالیٰ کے نہ اس میں کوئی حرکت ہے، نہ اس میں کوئی موشن ہے، نہ کوئی وہ منتقل ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. اس میں حدیث بہت زیادہ ہمارے پاس. تنزیہ پہ، اللہ تعالیٰ کی تنزیہ پر ہمارے پاس اتنے احادیث ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح استدلال کیا کہ اللہ کا وجود کیسے ثابت کریں. ان کے کتاب میں ایک حدیث نہیں ہے. اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناظرات نقل کیے. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے اپنے مناظرات ہیں، ایتھیسٹ کے ساتھ، دہریوں کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ، دوسروں کے مشرکین کے ساتھ، الا ما شاء اللہ. اور اللہ کہاں ہے، کس طرح خلق کیا، کیف خلق کیا، یہ سب ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ رب العالمین. تو آپ جو